بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمانی وظیفہ کی جانب سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ میں ہوں فقیر محمد اول رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل جس میں ہم روزانہ کی بنیاد پر وظائف شیئر کرتے ہیں۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ وظیفہ ایسا ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو میری ضرورت نہیں ہے، آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آخر تک سنیں، ہر پہلو کو غور سے سنیں، پھر انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ واقعی یہ میرے لیے ضروری ہے۔ مسلمان آج نام کا مسلمان ہو چکا ہے۔ رمضان کی بہاریں اختتام پذیر ہوئی چاہتی ہیں، چند دن رہ گئے ہیں۔ مسلمانوں، اے انسانوں، اٹھو، اپنے اللہ کو منا لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرماتے ہیں اس شخص کے لیے جو اس ماہ کو پائے، اس ماہ مقدس کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ آج ہر انسان اس بات کا طلبگار ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، اس مہینے کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقیناً روزہ اس کی جزا اللہ دیتے ہیں، لیکن ہم روزہ رکھیں نماز نہ پڑھیں، کیسے ہوگا؟ ہم روزہ نہ رکھیں اور تراویحاں پڑھتے رہیں کہ جی رمضان ہے، میں تراویحاں پڑھتا ہوں، میں قرآن پورا سن رہا ہوں، لیکن فرض نماز وہ میں نہیں پڑھتا۔ اور اسی طرح ہم روزہ بھی نہیں رکھتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن کار خیر کیے جا رہے ہیں، افطاری کرا رہے ہیں، پانی رکھوا رہے ہیں، روڈوں پر پانی تقسیم کرا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ یقیناً ہوگا، لیکن ہمارا جو فرض گیا اس کا کیا بنے گا؟ جو اللہ نے ہم سے ایک مہینہ مانگا تھا، اس میں سارے 11 مہینے ہم نے کھایا پیا، اللہ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال رکھا۔ کبھی ہم کیا کھا رہے ہیں، کبھی دن میں کھا رہے ہیں، کبھی رات میں کھا رہے ہیں، کبھی دوپہر میں کھا رہے ہیں، کبھی عصر میں، کبھی مغرب میں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ بھئی اس وقت کیوں کھا رہے ہو۔ لیکن ایک مہینہ میرے اللہ نے مانگا، اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں آپ نے صبح سے لے کر شام تک آپ نے کچھ نہیں کھانا، اور ہم کھائے جا رہے ہیں، کیا بنے گا؟ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس میں، ان آخری ایام میں ایسے کلمات اللہ سے ہر وقت چلتے پھرتے چھوٹے سے کلمات ہیں، وہ مانگتے رہیں کہ 3 اعمال ہیں آپ کو بتلاؤں گا۔ پہلے نمبر پہ کہ آپ نے ان دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کہنا ہے۔ استغفار کوئی بھی ہو، بڑا چھوٹا، استغفر اللہ، اے اللہ میری توبہ، یہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ کوئی بھی استغفار آپ اس کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، کوئی بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کو پڑھیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا کثرت سے اہتمام کریں۔ تیسرے نمبر پہ درود پاک، اس کو ہم اتنا پڑھیں کہ اللہ کو ہم پر پیار آ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بہت محبوب ہیں، تو آپ جب درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیابی پائیں گے، اور آپ کے جو بھی مغفرت بخشش جو بھی کہیں وہ ضرور ملے گی۔ لیکن آج کا جو وظیفہ ہے وہ چھوٹا سا ہے۔ یہ دعا ہم نے کرنی ہے، حدیث میں بھی اس دعا کو ہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غالباً روایت کرتی ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعا ہم نے آخری عشرہ چل رہا ہے، بالکل اختتام ہے۔ یہ جو 3 اعمال میں نے بتلائے یہ رمضان میں یہ زندگی میں معمول بنے۔ تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف، اس کی تو ہم اتنی اہمیت بنا لیں اپنی زندگی میں کہ ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم تعریف کریں اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں، اور روزانہ 100 بار 200 بار اللہ سے معافی مانگے، تو جتنے گناہ ہوتے رہیں گے وہ انشاءاللہ معاف بھی ہوتے رہیں گے، اللہ اس کو ختم فرماتے رہیں گے۔ تو اس کو اپنی زندگی میں اہمیت دینی ہے۔ لیکن یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس کو ہم نے بہت زیادہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو اب بتائیے کیا یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں؟
کیا یہ ویڈیو میرے لیے نہیں؟ کیا یہ ویڈیو آپ کے کسی دوست کے لیے نہیں؟ اگر ہے جلدی سے شیئر کیجئے، اگر نہیں ہے تو پھر جیسے آپ کو مناسب لگے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کے لیے ہے ویڈیو، ہر مسلمان کو اس کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور رمضان کے کیا تقاضے ہیں، اور اس وقت تک اتنے رمضان ہو چکے ہیں، اتنے روزے گزر چکے ہیں، اتنے پچھلے رمضان گزر چکے، تو میں نے اس کے لیے کیا کیا، اور مجھے آئندہ اگر اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ساعتیں دیتے ہیں تو میں اپنا کیا اللہ عمل بناؤں گا اور اپنے اعمال کی کیا ترتیب بناؤں گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر فائدہ سمجھتے ہیں تو دوستوں تک شیئر کریں، امید کرتا ہوں آپ ضرور شیئر کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے کسی وظیفے کے ساتھ اور نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔